اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان آن کا در توبہ و استغفار بازست از کرم حق، یعنی اس کا بیان کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے توبہ اور معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ خبردار اس کے بعد نہ کر، بچاؤ اختیار کر، کیونکہ بخشش سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مغرب کی جانب سے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مخلوق پر قیامت تک، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع کرے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اس سے روگدانی نہ کر۔ خدا کی رحمت سے جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ 8 میں سے اے بیٹا ایک توبہ کا دروازہ ہے، وہ سب کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ خبردار غنیمت سمجھ، دروازہ کھلا ہوا ہے، جلد سامان وہاں لے جا، حاسد کی آنکھ میں دھول جھونک کر، اس سے پہلے کہ قہر کی وجہ سے دروازہ بند ہو جائے، اس کے بعد تیری آہوزاری کوئی نہ سنے گا۔ کفر سے پلٹ جا اور اس دروازے کو حاصل کر لے تاکہ تو بدبختی سے مردود بارگاہ نہ بنے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میں نے تھوڑے سے تیرے واقعات تجھے بتائے ہیں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ مجھے ساری باتیں معلوم ہیں۔ ان واقعات سے تو کہاں تک آنکھیں بند کرے گا؟ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اپنی بدکرداری سے توبہ کر سکتا ہے۔ جب تک سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ کرے گا توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک توبہ کا دروازہ ہے، اس دروازے کے علاوہ دوسرے دروازے کسی وقت کھلے رہتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بہت جلد اس کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اس کے بند ہو جانے کے بعد آہوزاری کام نہ آئے گی۔ حضرت اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے گفتن موسیٰ علیہ السلام مر فرعون را کہ از من یک پند قبول کن او 4 فضیلت ایوز بستان او پرسیدن فرعون کے آن چہارک دام است، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کہنا کہ میری ایک نصیحت مان لے اور بدلے میں 4 فضیلتیں حاصل کر لے، اور فرعون کا دریافت کرنا کہ وہ 4 کیا ہیں۔ آگاہ میری ایک بات مان لے اور بجا لا، پھر مجھ سے اس کے بدلے میں 4 لے لے۔ اس نے کہا اے موسیٰ وہ ایک کیا ہے؟ اس ایک کی میرے لیے تھوڑی سی تشریح کر دے۔ فرمایا وہ ایک یہ ہے کہ تو علل اعلان کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، جو آسمانوں کو اور بلندی پر ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ انسانوں اور دیو اور پری اور پرندوں کو، دریا اور پہاڑ اور جنگل اور میدان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی سلطنت لامحدود ہے اور وہ بے مثال ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون اس دروازے کی طرف جلد رجوع کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بات مان لے اور اس کے عوض میں 4 فضیلتیں حاصل کر لے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ اس ایک بات کی تشریح کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک بات یہ ہے کہ تو توحید کا قائل ہو جا، اسی کو آسمانوں، ستاروں اور انسانوں اور تمام کائنات کا خالق مان لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز اور ہر شخص اور ہر جگہ کا نگہبان ہے، دنیا میں ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے، زمین اور آسمان کا محافظ بھی ہے، گھاس سے پھول پیدا کرنے والا بھی ہے، وہ بندوں کے دل کی بات سے باخبر ہے، وہ متکبروں پر حاکم اور زبردست ہے، وہی ہر بادشاہ کا بادشاہ ہے، اس کا حکم ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس نے کہا اے موسیٰ وہ 4 کیا ہیں کہ تو بدلے میں دے گا مجھے بتا لا، ہو سکتا ہے کہ اس اچھے وعدے کی خوبی سے میرے کفر کی سزا سست پڑ جائے، ہو سکتا ہے کہ اچھے مغتنم وعدوں کی وجہ سے
میرے کفر کا سینکڑوں من کا قفل کھل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ شہد کی نہر کی تاثیر سے یہ کینہ کا زہر میرے جسم میں شہد بن جائے، یا اس دودھ کی پاکیزہ نہر کے عکس سے تھوڑی دیر کے لیے قیدی عقل پرورش پالے، یا شاید شراب کی ان نہروں کے پرتو سے میں مست ہو جاؤں، حکم خداوندی کا ذوق حاصل کر لوں، یا شاید ان پانی کی نہروں کی لطافت سے برباد بے خبر جسم تازگی حاصل کر لے، میری شور زمین میں سبزہ پیدا ہو جائے، میرے کانٹوں کا کھیت جنت الماوا بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ بہشت اور چاروں نہروں کے پرتو سے جان اللہ کی مدد کی خواستگار بن جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی ہر انسان کے دل کے راز جانتا ہے۔ فرعون نے کہا، سزا کا ایک طریقہ تھا جس میں مجرم کے چاروں ہاتھ پاؤں کیلوں سے باندھ دیے جاتے تھے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جیسا کہ میں دوزخ کے عکس سے بن گیا ہوں، آگ اور اللہ تعالیٰ کے قہر میں ڈوبا ہوا ہوں، کہ دوزخ کی آگ کے عکس سے سانپ کی طرح جنتیوں پر زہر برسانے والا بن گیا ہوں، کہ گرم پانی کے جوش کے عکس سے میرے ظلم کے پانی نے مخلوق کو بوسیدہ بنا دیا ہے، میں زمہریر کے عکس سے زمہریر ہوں، یا دوزخ کے عکس سے دوزخ جیسا ہوں، میں اب مظلوم فقیر کی دوزخ ہوں، اس پر افسوس ہے جس کو میں کمزور پاؤں۔ اے موسیٰ، ہو سکتا ہے کہ تو مجھ پر دروازہ کھول دے اور تیری فضیلتوں سے میں باخبر ہو جاؤں۔ اے موسیٰ، ہو سکتا ہے کہ میں امن کی جگہ پالوں، میں تکبر اور خودی کی کثرت سے چھوٹ جاؤں۔ ہاں بتا مجھے وہ چار کیا ہیں جو مجھے تو بدلے میں دے گا شمار کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان کے اخلاق حمیدہ جنت کا عکس اور اخلاق ذمیمہ دوزخ کا عکس ہیں۔ انسان کا ظلم و جور دوزخ کی آگ کا عکس ہے۔ گرم پانی جو دوزخیوں کو پلایا جائے گا اسے آب حمیم کہتے ہیں۔ زمہریر دوزخ کا ایک طبقہ ہے جو انتہائی سرد ہے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، شاید میں تیری فضیلتوں پر ایمان لے آؤں۔ وہ چار چیزیں بتا دے جو توحید کا قائل ہونے پر مجھے حاصل ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چار باتوں کی تفصیل کی جو ایمان کے عوض میں فرعون کو حاصل ہوں گی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے شرح کردن موسیٰ علیہ السلام چار فضیلت را جہت پا مردی ایمان فرعون پامزدی ایمان فرعون، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ان چار فضیلتوں کی تشریح کرنا جو فرعون کے ایمان کا بدلہ ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان چاروں میں سے پہلی یہ ہے کہ تیرے جسم کو پائیدار صحت حاصل ہوگی، وہ بیماریاں جو طب میں مذکور ہیں اے با اقبال تیرے جسم سے دور ہوں گی۔ دوسرے، تیری عمر دراز ہوگی کیونکہ موت تیری عمر سے احتراز کرے گی۔ ایک ہموار عمر کے بعد یہ نہ ہوگا کہ تو دنیا سے ناکام جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، یعنی اگرچہ تو اس وقت بھی صحت مند ہے لیکن ایمان لانے پر آئندہ صحت مند رہنے کا وعدہ ہے۔ دوسری بات جو تجھے حاصل ہوگی وہ عمر کی درازی ہے۔ بالآخر موت آئے گی لیکن ایسی حالت میں آئے گی کہ تو دنیا سے بامقصد جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، بلکہ موت کا خواہاں ہو کر جس طرح دودھ پیتا بچہ، نہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے جس نے تجھے قیدی بنا لیا ہو، تو موت کا جویاں ہوگا لیکن عجز اور تکلیف کی وجہ سے نہیں، بلکہ تو گھر کی ویرانی میں خزانہ دیکھے گا، تو اپنے ہاتھ میں کٹال لے گا، بے تامل گھر پر تو اپنے ہاتھ میں کدال لے گا، بے تامل گھر پر مارے گا، کیونکہ تو گھر
کو خزانے کا پردہ سمجھے گا، اس ایک دانے کو 100 کھلیانوں کا مانع سمجھے گا تو اس دانے کو آگ میں پھینک دے گا، مردانہ کدال کو سامنے رکھے گا، بے تامل اس جسم کے گھر کو اکھاڑ دے گا تاکہ تیرا چاند ابر کے نیچے سے نکل آئے۔ اے وہ جو ایک پتے کی وجہ سے ایک باغ سے محروم ہو گیا ہے، اس کیڑے کی طرح جس کو ایک پتے نے انگور سے ہٹا دیا ہے، جب اللہ کے کرم نے اس کیڑے کو بیدار کر دیا، اس کیڑے نے جہل کے اژدہے کو نگل لیا، کیڑا انگور کی بیل میوہ بھرا درخت بن گیا، اس نیک بخت نے اس طرح تبدیلی کر لی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، پھر تجھے مرنے کی ایسی تمنا ہوگی جیسی کہ بچے کو دودھ کی ہوتی ہے۔ دنیا سے تنگ آ کر مرنے کی تمنا نہ ہوگی، بلکہ اس لیے ہوگی کہ تو سمجھے گا کہ جب تک جسم ویران نہ ہوگا اس کے اندر مدفون خزانہ ہاتھ نہ آئے گا۔ جسمانی زندگی کو خزانہ معرفت کے لیے تو پردہ سمجھے گا، تو سمجھے گا کہ معرفت کا چاند اس جسم کے ابر میں پوشیدہ ہے۔ جو لوگ جسم پروری میں لگے ہیں ان کی مثال اس کیڑے کی سی ہے جو ایک پتے کو چمٹا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انگور کی لذتوں سے محروم ہے۔ جب خدا کے کرم سے یہ کیڑا پیدا ہو جائے گا تو جہل اور نادانی کے اژدہے کو نگل جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تفسیر کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لاعرف، یعنی میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ میں پہچانا جاؤں کی تفسیر۔ گھر کھود ڈال یمن کے اس عقیق سے لاکھوں گھر بنائے جا سکتے ہیں، خزانہ گھر کے نیچے ہے اور کوئی تدبیر نہیں ہے، ویرانی کی فکر نہ کر اور نہ ٹھہر، ایک نقد خزانے سے ہزاروں گھر تکلیف کے بغیر تعمیر کیے جا سکتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مخلوق سے خدا کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدائی صفات حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے خدا کی صفات کی معرفت ہوتی ہے۔ یمن سے مراد قلب اور روح ہے اور عقیق سے مراد حکمت ہے۔ مجاہدات کے ذریعے جسم کو فنا کرنے سے نہ روک، خزانہ ہاتھ آ جائے تو اس ویران شدہ گھر جیسے سینکڑوں اس کے ذریعے تعمیر کر لیے جائیں گے۔ انجام کار یہ گھر خود ویران ہوگا، خزانہ یقیناً اس کے نیچے سے ظاہر ہوگا لیکن وہ تیری ملکیت نہ ہوگا، کیونکہ روح کے لیے وہ نذرانہ اس جسم کو ویران کرنے کی مزدوری ہے۔ جب وہ کام نہ کیا اس کی مزدوری معدوم ہے۔ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی، اس کے بعد تو ہاتھ کاٹے گا کہ ہائے افسوس، ابر کے نیچے ایسا عمدہ چاند تھا، جو بھلائی کی بات انہوں نے کہی میں نے نہ کی، خزانہ گیا اور گھر بھی اور میرا ہاتھ خالی ہے۔ سینکڑوں کھلیانوں کے لیے ایک دانہ مانے تھا، خزانے میں حائل اور پردہ یہ گھر تھا، تو نے گھر اجرت اور کرائے پر لے لیا ہے، خرید و فروخت کے ذریعے تیری ملکیت نہیں ہے، اس کرائے کی مدت موت تک ہے تاکہ تو اس مدت میں اس میں کام کر لے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بالآخر جسم کو فنا ہونا ہے لیکن مزدوری محنت سے ملتی ہے، اگر اس کے فنا کرنے میں تیری محنت شامل نہیں ہے تو غیبی خزانے تیری مزدوری میں تجھے نہ ملیں گے۔ جب محنت نہ کی تو مزدوری معدوم ہے، اس لیے کہ انسان کو اس کی محنت اور سعی کا ہی ثمرہ ملتا ہے۔
جب خزانہ نمودار ہوگا وہ تیرا نہ ہوگا تو افسوس کر لے گا، اس وقت نصیحت پر عمل نہ کرنے سے تو افسوس کرے گا اور سمجھے گا کہ جسم کا ایک دانہ میں کھلیان کے حاصل کرنے سے مانے بنا، جسم کا ایک دانہ اس کھلیان کے حاصل کرنے سے مانے بنا۔ یہ جسم کا گھر تیری ملکیت نہیں ہے، یہ کرایہ کا اور عارضی گھر ہے، یہ کرایہ داری موت کے وقت تک ہے اور اس لیے ہے کہ اس میں عمل کر لے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو دکان میں چیتھڑے سی رہا ہے، اس دکان کے نیچے 2 کانے مدفون ہیں، یہ دکان کرائے کی ہے، جلدی کر کدال لے اور اس کی تہ کو کھود تاکہ تو کدال اچانک کان پر رکھ دے، دکان اور چیتھڑے سینے سے نجات پا جائے۔ چیتھڑے سینا کیا ہے؟ روٹی پانی کی خوراک، بھاری گدڑی پر تو یہ پیوند لگا رہا ہے، یہ تیرے جسم کی گدڑی ہر وقت پھٹتی رہتی ہے، تو اس خوراک سے اس پر پیوند لگاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کھانے پینے کے ذریعے تو جسم کو درست کرتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اس میں 2 کانے مدفون ہیں۔ انسان کی بھوک پیاس جسم کی شکست و ریخت ہے اور کھانا پینا اس کی رفو گری ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے بامقصد بادشاہ کی نسل سے ہوش میں آ، اس چیتھڑے سینے سے شرم کر، اس دکان کی تہ سے ٹکڑا ہٹا تاکہ تیرے سامنے 2 کانے رونما ہوں، اس سے قبل کہ گھر کی کرایہ داری کا وقت ختم ہو اور تو نے اس سے کوئی پھل نہ کھایا ہو، پس تجھے دکان کا مالک نکال دے، اس دکان کو کان کے منہ پر سے اکھاڑ دے، تو کبھی حسرت سے سر پیٹے گا، کبھی اپنی بے وقوفی کی داڑھی نوچے گا کہ ہائے افسوس، یہ دکان میرے قبضے میں تھی، میں اندھا تھا، میں نے اس جگہ سے نفع حاصل نہ کیا، ہائے افسوس، میں نے خزانہ ضائع کر دیا، آب حیات کو مٹی سے ڈھک دیا، ہائے افسوس، ہمارا وجود برباد ہو گیا، قیامت تک بندوں کے لیے حسرت ہے، رہ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے خلیفۃ اللہ ہیں، ان کو بادشاہ کہا ہے۔ اس عارضی دکان یعنی جسم کو توڑ ڈال، اس میں سے زر و جواہر کی 2 کانیں برآمد ہوں گی، یہ عارضی جسم ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے اور اس کی صورت یہی ہے کہ مجاہدات کے ذریعے اس کو فنا کر دے۔ ایک وقت آ جائے گا کہ یہ عارضی جسم تجھ سے لے لیا جائے گا اور تو اس کان سے محروم ہو جائے گا جو اس میں مدفون ہے، اور تو افسوس کرے گا اور کہے گا کہ میں خزانے سے محروم ہو گیا اور میں نے آب حیات کو مٹی سے چھپا دیا۔ پھر تو اس آیت کا مصداق بن جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے غرہ شدن آدمی با ذکاوت و تصورات طبع خویش و طلب نہ کردن علم غیب کہ علم انبیاء است علیہم السلام۔ انسان کا اپنی ذہانت اور اپنے طبعی تصورات سے دھوکے میں پڑنا اور علم غیب طلب نہ کرنا جو الانبیاء علیہم السلام کا علم ہے۔ میں نے گھر میں نقش و نگار دیکھے، اس گھر کے عشق میں بے قرار تھا، میں گھر کے معاملے میں حیران اور کمزور بن گیا، لامحالہ میں حقیقت سے خالی اور بدحال رہ گیا، گھر کی محبت میرے دل میں کام کر گئی، میں لامحالہ خزانے سے دور اور تنہا رہ گیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ انسان اپنی ذہانت اور عقل مندی کے بھروسے پر علم نبوت سے محروم رہ جاتا ہے، بالآخر اس کو افسوس کرنا پڑتا ہے کہ مکان کے نقش و نگار میں مصروف ہو کر اس کے خزانے سے محروم ہو گیا، پھر افسوس کے ساتھ اس کو کہنا پڑے گا کہ میں گھر کے نقش و نگار میں کھو گیا اور خزانے سے محروم ہو گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
میں پوشیدہ خزانے سے بے خبر تھا، ورنہ تیر میرے ہاتھ کا گلدستہ ہوتا۔ افسوس اگر میں تیر کی قدر کر لیتا، اس وقت میں غم پر تبرہ پڑھ دیتا۔ جو پوشیدہ خزانے سے بے خبر تھا، ورنہ تبر میرے ہاتھ کا گلدستہ ہوتا۔ افسوس اگر میں تبر کی قدر کر لیتا، اس وقت میں غم پر تبرہ پڑھ دیتا۔ میں نے نقش و نگار پر آنکھ جما دی، بچوں کی طرح محبت کرنے لگا۔ اس ماہر اور دانا نے بہت اچھا کہا ہے کہ تو بچہ ہے اور گھر نقش و نگار سے بھرا ہوا ہے۔ الہی نامے میں اس نے نصیحت کی ہے کہ اپنے خاندان کو برباد کر۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک مصنوعی خوشبوؤں کا گولا ہوتا تھا جس کو ہاتھ پر رکھا جاتا تھا۔ تبر یعنی میں تبر کے ذریعے اس خزانے کو کھو دیتا۔ تبرہ کسی چیز سے برات کا اظہار کرنا ہے۔ میں نے مکان کے ظاہری نقش و نگار پر نظر رکھی۔ حکیم صناعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حدیقہ میں فرمایا ہے، الہی نامہ حکیم صناعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الہی نامہ میں فرمایا ہے، ہمہ اندوز مت سو انیست کہ تو طفلی او خانہ زنگ نیست۔ خاندان یعنی اعضائے جسمانی۔ یہاں تک مولانا کی تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تھی۔ اب فرعون نے کہا کہ تقریر ختم کرو اور تیسری بات بتاؤ۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمامی شرح کردن موسیٰ علیہ السلام با فرعون فضیلت چہارگانہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے چاروں فضیلتوں کی تشریح کو مکمل کرنا۔ اے موسیٰ بس کر، تیسرا وعدہ بتا، کیونکہ میرا دل اس کی پریشانی سے گم ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تیسری دوہری حکومت ہے، دو جہان کی، جو دشمن اور مخالف سے خالی ہے، اس سلطنت سے بڑھ کر جو تو اس وقت رکھتا ہے، کیونکہ وہ جنگ میں ہے اور یہ صلح میں ہے۔ وہ خدا جو جنگ میں تجھے ایسا ملک عطا کر دیتا ہے، غور کر لے، صلح میں تیرے سامنے کعبہ دسترخوان بچھائے گا۔ غور کر لے، صلح میں تیرے سامنے کیسا دسترخوان بچھائے گا۔ جس کرم نے ظلم میں تجھے وہ کچھ دیا، غور کر وفاداری میں اس کی دلجوئی کیسی ہوگی۔ اس نے کہا اے موسیٰ، چوتھی کیا ہے جلد کہہ دے، میرا صبر جاتا رہا اور حرص بڑھ گئی ہے۔ فرمایا چوتھی یہ ہے کہ تو جوان رہے گا، بال تارکول کی طرح اور چہرہ گلے بابونہ کی طرح رہے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں تک مولانا کی تقریر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تھی۔ اب فرعون نے کہا کہ تقریر ختم کرو اور تو تیسری بات بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان لے آئے گا تو تجھے دونوں جہانوں کی دوہری بادشاہت حاصل ہو جائے گی، جس میں تجھے کسی دشمن کا بھی ڈر نہ ہوگا۔ کفر کی حالت میں تجھے اتنا بڑا ملک دے رکھا ہے، اگر تو صلح کر لے گا اور ایمان لے آئے گا تو دیکھنا کتنی بڑی سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایمان لانے پر چوتھی چیز جو تجھے ملے گی وہ یہ ہے کہ بقیہ عمر میں بھی تو جوان رہے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ رنگ و بو ہمارے سامنے بہت بے قیمت ہیں، لیکن تو گھٹیا ہے اس لیے ہم نے گھٹیا بات کی ہے۔ رنگ و بو اور مکان پر فخر کرنا بچوں کی خوشی اور دھوکہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچوں کی خوشی کی چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے دین کی ایسی باتیں کہو جو ان کی سمجھ کے مطابق ہوں، ورنہ وہ ان کی تکذیب کر دیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان این خبر کے کل الناس علی قدر عقولہم لا علی قدر عقولکم حتی لا یکذب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس حدیث کی تفصیل کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے انداز سے بات کیا کرو نہ کہ اپنی عقلوں کے انداز سے، تاکہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلا نہ دیا جائے۔ چونکہ میرا واسطہ بچے سے پڑ گیا، مجھے بھی بچوں کی زبان کھولنی چاہیے کہ مدرسہ جا، تیرے لیے پرند خرید دوں گا، یا منقع یا اخروٹ یا پستہ لا دوں گا، جسم کی جوانی کے علاوہ تو کچھ نہیں سمجھتا ہے، لے لے اس جوانی کو اے گدھے، جو لے لے، تیرے چہرے پر کوئی جھری نہ پڑے گی، یہ تیری مبارک جوانی تازہ رہے گی، نہ اس پر تیرے بڑھاپے کی ذلت آئے گی، نہ تیرا سرو جیسا قد ٹیڑھا ہوگا، تجھ میں سے جوانی کا زور نہ گھٹے گا، نہ دانتوں میں کوئی خرابی اور تکلیف آئے گی، نہ شہوت اور جمع اور ملائیت میں کمی آئے گی کہ عورتوں کو تیری کمزوری سے تکلیف ہو، نہ تیرے بال سفید ہوں گے، نہ کمر جھکے گی، بلکہ لہجہ بلہجہ اور دم بدم بہتر ہوگا، تجھ پر جوانی کی شان و شوکت اس طرح کشادہ ہوگی جس طرح حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ پر اس خوشخبری نے دروازہ کھولا تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بچوں سے ایسی بچگانہ باتیں کی جاتی ہیں، یعنی دم بدم جوانی میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی اور فرمایا کہ تم بھی انہی لوگوں میں سے ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے معنی حدیث من بشرنی بخروج السفر بشرتہ بدخول الجنت ونسبق عکاشہ، یعنی اس حدیث کا مطلب کہ جو مجھے سفر کے نکل جانے کی خوشخبری دے گا میں اس کو جنت کی خوشخبری دوں گا، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کی پہل۔ نبی آخر الزماں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بلا اختلاف ربیع الاول میں ہوا ہے۔ جب آپ کا دل انتقال کے وقت سے باخبر ہو گیا، آپ دل و جان سے اس وقت کے مشتاق ہو گئے۔ جب ماہ سفر آیا، آپ سفر سے خوش ہوئے کہ اس مہینے کے بعد میں سفر کروں گا۔ راہیابی کے شوق سے ہر شب کو دل نکلنے تک آپ راہ اعلیٰ کے رفیق کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ وفات کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرما رہے تھے، اللہم بالرفیق الاعلی، یعنی اب میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سفر کے ختم ہونے اور ربیع الاول کے آمد کی خوشخبری دے گا میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرمایا، جو شخص مجھے خوشخبری دے گا میں جب سفر کا مہینہ دنیا سے باہر پاؤں نکالے گا
کہ سفر گزر گیا اور ربیع کا مہینہ ہو گیا، میں اس کو خوشخبری دینے والا اور سفارش کرنے والا بنوں گا۔ جب سفر نے سامان باندھ لیا اور نیا چاند رونق اور نور کے ساتھ آسمان پر نمودار ہو گیا، حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، سفر گزر گیا اور چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بہادر شیر، تیرے لیے جنت ہے۔ دوسرے آئے کہ سفر گزر گیا، فرمایا، عکاشہ خوشخبری کا پھل لے گئے۔ بہت سے انسان دنیا سے انتقال کرنے پر خوش ہیں اور اس میں باقی رہنے سے یہ بچے خوش ہیں، چونکہ اس اندھے پرند نے عمدہ پانی نہیں دیکھا ہے، اس کو کوثر کھاری پانی نظر آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح سے انعام شمار کر رہے تھے، اسی طرح بغیر قدم کے راستہ طے کر رہے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، کسی دوسرے صحابی نے بھی سفر کے ختم ہونے کی خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا کہ عکاشہ بازی لے گئے۔ جن لوگوں کو آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہو جاتا ہے وہ دنیا سے منتقل ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں، اور جو لوگ دنیا میں رہنے پر خوش ہوتے ہیں وہ طفل طمع ہیں۔ ایمان لانے پر اس کو جو انعام ملیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شمار کراتے رہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کہ تیرا صاف اقبال تلچھٹ نہ بنے گا، تیرے نصیب کا اطلس برد نہ بنے گا، قوی نصیبہ سے تو جو چاہے گا پائے گا، تو خوش رہے گا کمزور نہ بنے گا۔ فرعون نے کہا، بہت اچھا، تو نے عمدہ بات کہی، لیکن میں اچھے دوست سے مشورہ کر لوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، تو ایمان لے آئے گا تو تیرا اقبال بنا رہے گا۔ دھاری دار معمولی کپڑے کی چادر ہوتی تھی جس کو برد کہتے تھے۔ فرعون نے نصیحتیں سن کر کہا، میں جب تک اپنی بیوی سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مشورت کردن فرعون با آسیہ خاتون در ایمان آوردن با موسیٰ علیہ السلام او فرمودن آسیہ او را با ایمان آوردن، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے میں حضرت آسیہ خاتون سے فرعون کا مشورہ کرنا اور حضرت آسیہ کا اس کو ایمان لانے کو کہنا۔ پھر اس نے یہ باتیں حضرت آسیہ سے کہیں۔ انہوں نے فرمایا، اے سیاہ دل، ان پر جان چھڑک دے، اس گفتگو کا متن بہت سی عنایتیں ہیں۔ اے نیک خصلت شاہ، جلد حاصل کر لے، کھیتی کا وقت آ گیا، واہ واہ کس قدر نفع بھری کھیتی، یہ کہا اور رونے لگیں اور گرم ہو گئیں، جگہ سے کودیں اور کہا، تجھے مبارک اے گنجے، سورج تیرا تاج بن گیا ہے۔ ایب خود گنجے کو ٹوپی پہناتا ہے، خصوصاً جب سورج اور چاند ٹوپی ہو۔ اس مجلس میں جس میں تو نے یہ سنا تھا، تو نے ہاں اور صد آفرین کیوں نہ کہا تھا؟ یہ بات اگر سورج کے کان میں پڑتی اس کی تمنا میں اوندھے نیچے آ جاتا۔ تو کچھ جانتا ہے کہ کیسا وعدہ اور کس قدر سخاوت ہے؟ اللہ تعالیٰ شیطان کی دلجوئی کر رہا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھیں، انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کر لے۔ وہ عبارت جس کی تشریح کی جائے اس کو متن کہتے ہیں، یعنی عشق خداوندی میں گرم ہو گئی، خوشی کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ گنجے کا گنج اگر اس کو ٹوپی اڑھا کر اس کا عیب چھپائے تو تعجب کی بات ہے، مزید تعجب جب ہے کہ ٹوپی بھی چاند اور سورج کی ہو۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، تجھے فوراً اس مجلس میں ایمان لے آنا تھا۔ ایمان پر فرعون کی بخشش کا وعدہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالی شیطان کی دلجوئی کرے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب اس کریم نے اس مہربانی سے تجھے بلایا ہے، تعجب ہے تیرا پتا کس طرح جگہ پر رہا، تیرا پتا نہ پھٹا، تاکہ تیرے اس پتے سے دونوں جہان میں تیرا حصہ ہوتا۔ وہ پتا جو خدا کے لیے پھٹ جائے، وہ شہیدوں کی طرح دونوں جہان سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ غفلت اور یہ اندھا پن بھی حکمت ہے تاکہ اس کا وجود رہے، لیکن اس حد تک کیوں ہے؟ غفلت بھی حکمت اور نعمت ہے تاکہ ہاتھ سے سرمایہ جلد نہ نکل جائے، لیکن نہ اس قدر کہ ناسور بن جائے، ایک بیمار کی جان اور عقل کا زہر بن جائے۔ ایسے بازار کو خود کون حاصل کر سکتا ہے؟ ایک کہ تو ایک پھول کے بدلے میں چمن کو خرید لے، ایک دانے کا 100 باغ تیرے لیے بدلہ ہوں، ایک رتی کا تیرے لیے 100 کانے بدلہ ہوں۔ اس رتی کا دینا اللہ کا ہو جانا ہے تاکہ اللہ اس کا ہو گیا ہاتھ آ جائے، کیونکہ یہ کمزور بے قرار شخصیت اللہ کی پائیدار شخصیت سے وجود میں آئی ہے۔ جب فانی شخصیت نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا، وہ ہمیشہ کے لیے باقی ہو گئی اور ہرگز نہ مرے گی، اس قطرے کی طرح جو ہوا اور مٹی سے خائف ہے کہ ان دونوں سے فنا اور ہلاک ہو جائے گا۔ جب وہ اپنی اصل میں جو کہ دریا تھی کود گیا تو اس نے سورج کی گرمی اور ہوا اور خاک سے نجات پا لی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اپنے جیسے معصیت کار پر اللہ کی رحمت دیکھ کر تیرا پتا کیوں نہ پھٹا؟ اگر پھٹ جاتا تو دونوں جہان کی کامیابی تھی۔ جو پتا اللہ کے لیے پھٹ جائے، اس کو شہیدوں کی طرح خدا کی جانب سے غذا ملتی ہے۔ نظام عالم کی بقا کے لیے خدا سے غفلت اور اندھے پن کی بھی ضرورت ہے، لیکن تیری غفلت حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ اگر انسان ہمہ وقت استغراق میں رہے اور اس کے حواس معطل رہیں تو اس کے علم کا سرمایہ گھٹ جائے گا، لیکن ایسی غفلت جو ناسور کے درجے کی ہو بری چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا ایسا ہے جیسا کہ ایک پھول کے عوض چمن خرید لیا جائے۔ حدیث میں ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو شخص اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا۔ حدیث قدسی ہے، من احببنی قتلتہ ومن قتلتہ فانا دین، یعنی جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اس کو قتل کر دیتا ہوں، اور میں جس کو قتل کر دیتا ہوں اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ پانی کی بوند کو سورج کی گرمی، ہوا، خاک ختم کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کا ظاہر دریا میں گم ہو گیا لیکن اس کی ذات محفوظ اور قائم اور خوب ہے۔ اے قطرے، خود کو بغیر شرمندگی کے دے دے تاکہ تو قطرے کے عوض سمندر حاصل کر لے۔ ہاں اے قطرے، اپنے آپ کو یہ شرف بخش، دریا کے ہاتھ میں پہنچ کر ہلاکت سے محفوظ ہو جا۔ یہ دولت خود کس کو ہاتھ آتی ہے کہ قطرے کے لیے سمندر تقاضا کرنے والا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو قطرہ دریا میں مل گیا بظاہر وہ فنا ہوا ہے، حقیقتاً وہ زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اپنی ذات کو فنا کر کے ذات باری حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ قطرے کے عوض میں سمندر حاصل کرنا۔ قطرے کا دریا میں مل جانا قطرے کی عزت ہے۔ یہ سعادت اپنی طاقت سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جب دریا تجھ پر تقاضا کر رہا ہے تو پھر خبردار تو کیوں کھڑا ہے اور عاجز ہے۔ خدا کے لیے جلدی بیج خرید، قطرہ دے دے، جواہر بھرا سمندر لے جا۔ خدا کے لیے بالکل تاخیر نہ کر، کیونکہ مہربانی کے سمندر سے یہ پیغام آیا ہے۔
خدا کے لیے جلد دوڑ اور تلاش کر، کیونکہ یہ رحمت کا سمندر ہے، نہر نہیں ہے۔ خدا کے لیے بغیر ہاتھ پاؤں کی گیند بن جا، تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا بلہ تیرا پاؤں بن جائے۔ خدا کے لیے تو بدگمانی نہ کر اے بے خبر ایسے عام انعام پر۔ خدا کے لیے اے نوجوان جلد حاصل کر لے، تاکہ تو غلط بینی سے فنا نہ ہو جائے۔ خدا کے لیے اپنی ہستی کو چھوڑ دے، جب اس نے بلایا ہے اے معتمد چلا جا۔ خدا کے لیے بہت جلد عجلت کر، اس بغیر کلام کے اشارے سے منور ہو جا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جب دریائے وحدت خود دعوت دے رہا ہے تو اب توقف کیا ہے؟ جل قطرہ دے کر پر جواہر دریا خرید لے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کہیں وہ کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے بلے کی گیند بنا دینا چاہیے۔ اپنی ہستی کو ترک کر کے قرب حاصل کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت قدرتی اشارہ ہے، اس سے منور ہو جانا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خدا سے ڈر، اب تک تو نے ٹیڑھی بازی چلی، تو نے گردن کو گناہ میں ابھارا۔ سبحان اللہ، جب اللہ کی مہربانی ہو گئی اے سرکش، بغیر تاخیر کے اس سے وابستہ ہو جا۔ خدا کے لیے جب تک تیرے گناہ تیری رسوائی کا باعث نہیں بنے ہیں، شکر ادا کر۔ خدا کے لیے جب کہ اس نے فضل کر کے تجھے راستہ دیا ہے، اس کی خاک پا پر سر رکھ دینا چاہیے۔ تعجب ہے ایسے دوہرے کفر کے ہوتے ہوئے اس کا کرم تجھے کیوں قبول کر رہا ہے؟ مہربانی اس کی مہربانی میں گم ہو رہی ہے کہ ایک فرد مایا ساتویں آسمان پر جا رہا ہے۔ آگاہ ایک عجیب باس تیرے ہاتھ آ گیا ہے، اس کو کوئی طلب کرنے والا طلب سے نہیں پا سکتا۔ ان چاروں خلعتوں کو جلد از جلد قبول کر لے، تاکہ تو بدلے میں سینکڑوں عزتیں اور فائدے دیکھے۔ اس نے کہا اے پردہ نشین، میں حامان سے گفتگو کروں گا، کیونکہ بادشاہ کے لیے وزیر کی رائے ضروری ہے۔ اس نے کہا حامان سے یہ راز نہ کہنا، کبڑی بڑھیا باز کو کیا جانے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اب تک ٹیڑھی چال چلتا رہا ہے اور گناہوں میں سربلندی حاصل کرتا رہا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کر کہ اب تک کے گناہ تیری رسوائی کا باعث نہیں ہوئے ہیں۔ خود فرعون کا کفر اور اس کی قوم کا کفر، نیچے درجے کے انسان کو بلندی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ سعادت قوت بازو سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ چار باتیں جو ایمان لانے پر تجھے حاصل ہو جائیں گی، انہیں حاصل کر لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں سن کر فرعون نے کہا میں اس معاملے میں حامان وزیر سے مشورہ کروں گا۔ کبڑی بڑھیا اور باز کا قصہ آگے نقل فرماتے ہیں۔ سفید باز بہت قیمتی ہوتا ہے۔ باز کے تمام ہنروں کا مدار اس کے پنجوں پر ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے قصہ باز بادشاہ او کم پیرزن کے درخانہ او بود، یعنی بادشاہ کے باز اور اس بڑھیا کا قصہ جس کے گھر میں وہ باز تھا۔ ایک سفید باز تو ایک بڑھیا کو دے رہا ہے، وہ بھلائی کے لیے اس کے ناخن تراش دے گی، وہ ناخن جو اصل کام اور ذریعہ شکار ہیں۔ کبڑی بڑھیا اندھے پن سے کاٹ دے کہ تیری ماں کہاں تھی کہ تیرے ناخن اتنے لمبے ہیں۔ اے بھلے مانس، ناخن اور اس کی چونچ اور اس کے پر کاٹ ڈالے۔ ناپاک بڑھیا محبت کے وقت ایسا ہی کرتی ہے۔
جب وہ اس کو دلیا دیتی ہے وہ نہ کھاتا، غصے میں بھر جاتی، محبتوں کو چاک کر دیتی ہے کہ میں نے تیرے لیے ایسا دلیا پکایا، تو تکبر اور سرکشی کرتا ہے تو اس بدبختی کے لائق ہے۔ نعمت اور خوش نصیبی تجھے کب موافق آ سکتی ہے؟ اس کو دلیے کا پانی دیتی ہے کہ یہ لے لے، اگر بے خمیر کی روٹی کھانا نہیں چاہتا ہے۔ بعض کی طبیعت اس دلیے کے پانی کو قبول نہیں کرتی ہے، اس سے وہ زیادہ رنجیدہ ہوتی ہے اور اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے۔ غصے سے وہ جلتا ہوا دلیا اس کے سر پر عورت ڈال دیتی ہے اور اس کی کھوپڑی گنجی ہو جاتی ہے۔ سوزش سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ دل کو سوز کرنے والے بادشاہ، دل کو منور کرنے والے بادشاہ کی مہربانی اس کو یاد آتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بوڑھی عورت نے یہ بھی کہا کہ باز کی ماں کہاں چلی گئی تھی کہ اس کے ناخن اس قدر بڑھ گئے ہیں، چنانچہ اس بوڑھی نے اس باز کے پر اور چونچ اور پنجے کاٹ ڈالے۔ تتماج ایک ترکی کھانا ہے جو دلیے اور شوربے کی طرح کا ہوتا ہے۔ باز تتماج کو نہیں پیتا تو بوڑھی اور غضبناک ہوتی ہے اور اس کی محبت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ اس کو تتماج دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر بے خمیر کی روٹی پسند نہیں ہے تو یہ کھا لے۔ سر پر اوڑھنے کے لوہے کی خوبیاں، مغفر کا مطلب ہے سر پر اوڑھنے کے لوہے کی خوبیاں کی خود یہاں مراد سر ہے۔ اس باز کو بادشاہ کی محبت یاد آتی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نازنین پر غمزہ کی آنکھوں سے جو شاہ کے چہرے کی وجہ سے سینکڑوں کمالات رکھتی تھیں، اس کج نہ ہونے والی آنکھ کوے کے زخم سے پر ہو گئی، اچھی آنکھ بد نظر سے درد اور داغ والی ہو گئی، سمندر کی وسعت والی آنکھ جس کی کشادگی سے دونوں جہان ایک بال نظر آتے تھے، اگر ہزاروں آسمان اس کی آنکھ میں آئیں، چشمے کی طرح سمندر میں گم ہو جائیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے یعنی باز کی وہ آنکھیں جو نازنین تھیں، جن سے وہ شاہ کا دیدار کرتا تھا، وہ ٹیڑھی نہیں ہے۔ معراج کے واقعے میں قرآن نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں صحیح پڑیں اور ان کو دیدار رب حاصل ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ آنکھ جو ان محسوسات سے آگے بڑھی ہوئی ہے، غیب بینی سے لذتیں محسوس کیے ہوئے ہے، میں خود ایسا کان نہیں پاتا ہوں کہ اس حسین آنکھ کا ایک نقطہ کہہ سکوں۔ اس سے وہ قابل تعریف عظیم آنسو ٹپکتے کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے قطرے کو لے اڑتے تاکہ اپنی چونچ اور پروں پر ملیں، اگر وہ پاک خصلت ان کو اجازت دے۔ باز کہتا اگرچہ بوڑھی کا غصہ بھڑک اٹھا ہے، میری شان و شوکت، نور اور صبر و حلم کو نہیں جلا سکا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ باز سے مراد اللہ کا وہ ولی ہے جو مخالف جاہلوں میں پھنس جاتا ہے۔ ایسے ولی کی آنکھیں محسوسات سے گزر کر مغیبات سے لطف اندوز ہوتی ہیں۔ وہ آنسو اس قدر قیمتی ہوتا ہے کہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام اٹھا لیتے ہیں اور تبرکن اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ وہ ولی جو دشمن کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہا ہے کہتا ہے کہ مخالفوں کے غصے سے میرے استقلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے، اگر مادی جسم ہلاک بھی ہو جائے تو کیا پرواہ، اس کی مثال تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی سی ہے۔ خصوصیت حضرت صالح علیہ السلام میں تھی نہ کہ اونٹنی میں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
باز کہتا اگرچہ بوڑھی کا غصہ بھڑک اٹھا ہے، میری شان و شوکت نور اور صبر و حلم کو نہیں جلا سکا، میری جان کا باز پھر سینکڑوں صورتیں حاصل کر لے گا۔ وہ اونٹنی پر نہ حضرت صالح علیہ السلام پر زخم لگاتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اگر ایک پرشوکت پھونک مار دیں، پہاڑ کی چٹان ایسی سینکڑوں اونٹنیاں جن دے، دل کہتا ہے کہ چپ اور ہوش میں آ، ورنہ غیرت خداوندی تانا بانا ادھیڑ دے گی۔ اس کی غیرت میں سینکڑوں علم پوشیدہ ہیں، ورنہ ایک دم سے سینکڑوں جہان پھونک دے۔ شاہی تکبر نے اس کی نصیحت کے مقام پر قبضہ کر لیا، حتیٰ کہ اس نے نصیحت کی جانب سے دل کو روک دیا کہ میں حامان کی رائے سے مشورہ کروں گا، کیونکہ وہ سلطنت کی پشت اور اقتدار کا مدار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشیر اللہ کے صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو جہل کا مشیر ابو لہب ہوا۔ ہم جنس ہونے کی رگ نے اس کو ایسا کھینچا کہ وہ نصیحتیں اس کے لیے ٹھنڈی پڑ گئیں۔ جنس کی جانب سینکڑوں پروں سے اڑتی ہے، اس کے خیال پر سے پردے ہٹا دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ غیرت خداوندی بڑی بردبار ہے، ورنہ اس طرح کے غیبی راز افشا کرنے سے وہ اس قدر غضبناک ہو جاتی ہے کہ عالم کو تباہ کر دیتی۔ فرعون کا شاہی تکبر نصیحت قبول کرنے سے مانع بنا۔ تکبر کی وجہ سے اس نے کہا میں اپنے وزیر حامان سے مشورہ کروں گا۔ ہم جنس اپنی جنس سے مشورہ کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور ابو جہل کا مشیر ابو لہب تھا۔ ہر چیز اپنی ہم جنس کی طرف تیزی سے جاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔